दोस्तों, इस्लामाबाद से एक साबिक फ़ौजी, एक साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे, एक सीनियर सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया है। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि मतीउल्लाह जान के बारे में जानना चाहते हैं वो कौन है, तो यहाँ नज़र आने वाले वक्त पर क्लिक करें और इस टाइम पर आप ये वीडियो का ये हिस्सा इसी हवाले से है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वाक़या हुआ क्या है। इस्लामाबाद के इंतहाई मारूफ सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, जो कि टेलीविज़न पर तो बहुत कम नज़र आते हैं, मगर सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर अहम अदालती कार्रवाइयों में आपने उनको मुख्तलिफ़ फुटेजेस में देखा होगा। वो बतौर सहाफ़ी माइक लेकर आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं और वो पाकिस्तान के मीडिया पर अब नहीं काम कर रहे, वो डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं। अपना ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट है। मंगल का दिन 21 जुलाई साल 2020 अचानक से ये खबर आती है कि मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। उन्हें अगवा किस तरह से किया गया, करने वाले कौन हैं, बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। इस वीडियो में आपको उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मगर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मतीउल्लाह जान को अगवा करने की सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें क्या नज़र आता है। पहुंचते हैं, ये स्कूल का मेन दरवाज़ा है जो आप देख रहे हैं काले रंग का, और ये उसके बाहर की गली है। ये यहाँ पर आकर आप देखते हैं एक गाड़ी रुकी, उसके साथ ही एक काली गाड़ी आकर रुकती है और फिर उसके कुछ ही देर बाद उसके पीछे एक सफ़ेद गाड़ी भी आकर रुकती है जो कि नज़र नहीं आ रहा। अब आकर वो गाड़ी रुक गई है। आप देखते हैं कि काली गाड़ी से कुछ लोग उतरे हैं, दरवाज़ा खोला मतीउल्लाह जान की गाड़ी का, वो निकल कर बाहर आए और उन्हें दबोच लिया जाता है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें 2-3 बावर्दी अहलकार भी हैं जो कि इस्लामाबाद की जो एंटी टेररिज्म पुलिस है या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसके अहलकार लग रहे हैं, जो कि दहशतगर्दों को उठाने या उनकी किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्कूल का ये दरवाज़ा, और वहाँ से कोई खातून आती हैं, उन्हें ये खातून को कोई चीज़ उस गार्ड को देती हैं, ये अब तक वाज़ेह नहीं हुआ। जो स्कूल का चौकीदार है वो भी बड़े आराम से दरवाज़ा खोल के देखता है और देखता है कि कुछ पुलिस एहलकार कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो वापस से कुंडी लगा देता है और मतीउल्लाह जान को वो लोग गाड़ी में बिठाकर तकरीबन 50 सेकंड की इस कार्रवाई के बाद फ़रार हो जाते हैं। मुख्तलिफ अहम सवाल आते हैं। सबसे पहले ये खबर ऐसे आती है कि मतीउल्लाह जान की अहलिया इस्लामाबाद के G63 में एक गर्ल्स कॉलेज में स्कूल में पढ़ाती हैं, और जब मतीउल्लाह जान सुबह उनको ड्रॉप करने के बाद यहाँ से रवाना हो गए थे तो उसके बाद वो दोबारा उनको पिक करने आए हैं, लेकिन बारिश भी इस्लामाबाद में जारी थी। मतीउल्लाह जान की अहलिया ने यह बताया है कि वो अंदर काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहीं, ना मतीउल्लाह जान का कोई फ़ोन आया, ना ही वो ख़ुद स्कूल के अंदर आए। जब बहुत इंतज़ार के बाद गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है और वो काफ़ी देर से खड़ी है, लेकिन गाड़ी के अंदर मतीउल्लाह जान नहीं है। उनकी अहलिया ने बारिश रुकने के बाद जब वो बाहर आई हैं देखने के लिए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, उसमें चाबी भी उनकी लगी हुई गाड़ी में। उनके 2 मोबाइल फ़ोन थे, उनमें से एक गायब था, दूसरा फ़ोन उसी सीट पर पड़ा था। इसके अलावा कोई डकैती वाली चीज़ नहीं थी, और फुटेज में आपने देख भी लिया कि वो डकैती नहीं है, वो रियासती इदारे हैं जो उनको अपनी तहवील में ले रहे हैं। हम इसका जायज़ा लेंगे कि ये कैसा है तहवील में लेना। बहरहाल वहाँ से उनको उस गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है और मतीउल्लाह जान की अहलिया ने सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस को आगाह किया है। इस्लामाबाद के थाना अपारा में मुकदमा दर्ज हो गया है, उस पर तहकीक जारी है। और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस मतीउल्लाह जान के घर पहुँची, वहाँ पर भी कुछ हक़ाइक़ और शवाहिद इकट्ठे किए गए और अब इस मामले पर तहकीकात जारी हैं कुछ हद तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतीउल्लाह जान हैं कौन। मतीउल्लाह जान दरअसल एक साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे हैं और इन्होंने ख़ुद भी पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की बतौर कमीशन्ड ऑफिसर, लेकिन बहुत जल्द वो मुलाजमत छोड़ दी। गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद में रहते हुए मुख्तलिफ़ टेलीविज़न पर बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एंकर पर्सन प्रोग्राम करते रहे हैं और बाज़ औक़ात रिपोर्टर के रूप में भी देखे गए हैं। वो वैसे एक हार्ड कोर रिपोर्टर हैं, लेकिन प्रोग्राम भी उनके बहुत मशहूर रहे हैं। मतीउल्लाह जान की सहाफ़त कैसी है, ये बहुत अहम सवाल है। मतीउल्लाह जान की सहाफ़त दोस्तों जमहूरियत पसंद है। वो जमहूरियत मुखालिफ क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इस मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं हैं कि आप जमहूरियत मुखालिफ क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ इतना क्लियरली बोल सकें, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी इस चीज़ से डरते हैं और ऐसे वाक़यात भी पेश आ चुके हैं जब हमने देखा कि कोई सहाफ़ी गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोला है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि भाई ये गैर जमहूरी क़ुव्वतें क्या हैं और इनके ख़िलाफ़ बोलना इतना ख़तरनाक क्यों माना जाता है। गैर जमहूरी क़ुव्वतों से मुराद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। मैं मज़ीद स्पेसिफ़िक हो जाऊँ तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बोलना पाकिस्तान में एक जुर्म समझा जाता है, क्योंकि वो फ़ैसले जब करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए करते हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती की खातिर करते हैं। उन्हें हकीकी ख़तरात का इल्म होता है जिनकी बुनियाद पर वो फ़ैसले करते हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो फ़ैसले ऐसे लगते हैं कि गलत हैं,
میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، اسلام آباد میں جس مقام سے ان کو اغوا کیا گیا ہے یا اٹھایا گیا ہے، یہ تحویل میں لیا گیا ہے، اس کے قریب ہی آپ پارا مارکیٹ کے ساتھ ہی جائیں تو آپ کو ISI کا ایک دفتر نظر آئے گا۔ اب اس کی ایک شاہراہ کو بند کیا گیا تھا اس دفتر کے سامنے سے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ گزرنے والا ایک عام آدمی یا وہاں سے گزرنے والے دیگر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بدماشی ہے، اجارہ داری ہے ایک ادارے کی، لیکن دراصل اسے بند کرنے کا مقصد کچھ سیکیورٹی مسائل تھے، اور اتنے بڑے ادارے کو یہ سیکیورٹی تھریٹس ہو سکتے ہیں، رہتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ ایسا کیا گیا۔ مطیع اللہ جان اس کے خلاف بھی بات بولے تھے اتفاق سے، پھر عدالتی فیصلے کے بعد اس سڑک کو کھلوا دیا گیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خطرات ان کو معلوم ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا فیصلہ ان خطرات کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیں عجیب لگتا ہے لیکن ان کو ٹھیک لگتا ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ کسی صورت بھی قابل تعریف نہیں ہیں، یہ قابل مذمت ہے، اور ایسا کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس جانب کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا دوستو، مطیع اللہ جان کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پر کام کیوں نہیں کرتے، اور اب وہ سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے 4 پیسے جتنے کما سکتے ہیں وہ کماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر کام کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے وہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک وقت ٹیلی ویژن پر رات کو تقریباً 8 بجے کی سلاٹ میں ایک ٹاک شو کر رہے تھے، اور اس ٹاک شو میں بھی حیران کن طور پر وہ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ غیر جمہوری قوتیں ہوں یا پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی طرح کی صورتحال ہو، وہ تنقید کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ہاں، ان کی تنقید کو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز ہوا کرتی تھی، تنقید انتہائی مناسب اور لاجیکل ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے طلعت حسین، نصرت جاوید، مطیع اللہ جان اور کچھ دیگر ایسے صحافی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہیں، ان قوتوں کی جانب سے ہی ایسا کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں سے مختلف ٹی وی چینل پر جہاں جہاں یہ جاب کر رہے تھے انہیں جاب سے ہٹا دیا گیا، ان کی نوکریاں ختم کر دی گئیں، جبری طور پر استعفے لیے گئے۔ وجہ یہی تھی کہ تم ملکی فوج کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہو۔ دوستو، یہاں پر یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ مطیع اللہ جان پر اس سے پہلے بھی ایک بار اس طرح کا حملہ ہو چکا ہے۔ جب وہ بارہ میں اپنی گاڑی میں بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کچھ نامعلوم افراد آئے، انہوں نے اینٹ ان کی گاڑی کے شیشے پر دے ماری تھی۔ آج تک پتہ نہیں چلا وہ لوگ کون تھے۔ مطیع اللہ جان سے متعلق ایک اور دلچسپ اور اہم بات دوستو جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ سابق DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران پروجیکٹر پر ایک بڑا سا چارٹ دکھایا تھا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ٹویٹر پر پاکستان مخالف پوسٹ کرتے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں۔ ان میں مطیع اللہ جان کی تصویر بھی دکھائی گئی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان مخالف ٹویٹ یا پاکستان مخالف بات کرنا کسے کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی فوج سے محبت کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو شاید وہ اس وقت مجھے بھی پاکستان مخالف سمجھے گا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جب آپ حکومت پر تنقید کرتے ہیں یا حکومتی فیصلوں پر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر یا پھر بڑی قوتوں پر آپ تنقید کرتے ہیں، تو وہ اس تنقید کو ملک دشمنی کا نام دے دیتے ہیں۔ اور اسی صورت میں مطیع اللہ جان کے جو ایک چارٹ دکھایا گیا DG ISPR کی جانب سے، اس میں ان کی تصویر بھی دکھائی گئی تھی۔ البتہ ان کی تنقید جائز ہوتی ہے، ان کی تنقید لاجیکل ہوتی ہے، اس پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ مثال کے طور پر ابھی جس طریقے سے مطیع اللہ جان کو تحویل میں لیا گیا ہے، کیا میں اس پر تنقید نہیں کر سکتا؟ ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہے۔ اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹ کیا ہے، اس پر پاکستان کے سبھی سیاستدان اس کے بڑے بڑے مذمت کر رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ کیا ہے آخر؟ اگر آپ کو کسی کے نظریات سے اختلاف ہے، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، اگر وہ غداری پر مبنی ٹویٹس کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیے۔ یہاں پر یہ جاننا ہی بہت ضروری ہے کہ جس دن انہیں اغوا کیا گیا ہے، اس کے ایک دن بعد ہی ان کی سپریم کورٹ میں پیشی ہے، توہین عدالت کا نوٹس انہیں ملا ہوا ہے، جس پر انہوں نے جواب دینا ہے۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس کیوں چل رہا ہے۔ چند روز پہلے ہی مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جو فیصلہ دیا گیا ہے، جو کہ اپیرنٹلی ان کے خلاف ہے کیونکہ کیس FBR میں گیا ہے، اس فیصلے میں دراصل 10 ججز تھے۔ ان 10 میں سے 7 نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور 3 نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو وہ جو 7 ججز تھے، ان سے متعلق مطیع اللہ جان نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ وہ 7 ججز ہیں جنہوں نے ایک جج کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور یہ غلط کیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز پر، جنہوں نے حال ہی میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اس پر تنقید کرتے ہوئے انہیں یہ کہا ہے کہ یو آر بیک سٹیبرز، آپ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہیں۔ تو اس پر عدالت کے خیال سے یہ توہین عدالت ہے، میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال عدالت نے ان کو طلب کیا ہے اور طلبی کے نوٹس ان کے ایڈریس پر ڈیلیور نہیں ہو پائے تھے کسی وجہ سے،
تو وہ جذباتی ہو کر اگلے دن خود ہی کورٹ پہنچ کے لاؤ بھائی میرا نوٹس دے دو۔ یہاں پر بھی ایک اہم خیال یہ ہے کہ اب انہیں اغوا کر لیا گیا ہے یا تحویل میں لے لیا گیا ہے، تو آنے والے دن ان کی پیشی کا کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن مطیع اللہ جان کو اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ اس فوٹیج کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کچھ سول کپڑوں والے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور اس میں کچھ یونیفارمڈ پرسنل بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملی جلی کارروائی ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد میں یا پاکستان میں صحافی کا اغوا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کیا خدا نخواستہ مطیع اللہ جان کو قتل کر دیا جائے گا اغوا کرنے والوں کی جانب سے؟ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ان پر تشدد کیا جائے گا؟ میرے خیال سے ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ جب آپ اتنی بڑی شخصیت کو تحویل میں لیتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ جو بھی کرتے ہیں تو اس بات کا خدشہ تو رہتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ منہ کھول سکتے ہیں، وہ کسی بھی کتاب کی صورت میں یا پریس کانفرنس یا کسی بھی طریقے سے عوام کے سامنے چیزوں کو لا سکتے ہیں جو کہ اس ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے، ادارے کی ساکھ کے لیے اچھا نہیں ہے جس نے یہ سارا کام کیا تھا۔ لہٰذا ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی وجہ سے تحویل میں لیا گیا، ان کے اریسٹ وارنٹ بھی ان کے پاس جب انہیں تحویل میں لیا گیا اس وقت یقیناً نہیں ہوں گے، اور اریسٹ کرنے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں شاید آپ دیکھیں کہ اریسٹ وارنٹ بھی آ جائیں گے، وقت کی تاریخ کے حساب سے آئیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد نکل کر سامنے آ جائیں گے مطیع اللہ جان صاحب بھی انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے کر کے انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ دوستو یہ ہے وہ مختصر واقعات کی کڑیاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی کئی صحافیوں پر اس طرح کے چھوٹے موٹے حملے بھی ہوئے ہیں، انہیں تحویل میں بھی رکھا گیا ہے، اور بہت سے مواقع ایسے بھی ہیں جہاں پر چھوٹے موٹے صحافیوں کو جو بہت زیادہ دور دراز کے علاقے کے ہوتے ہیں انہیں اغوا کرنے کے بعد قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صحافیوں کو اغوا کرنے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ عدالت میں پیشی سے بچنے کے لیے ایسا کر دیا، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اب ان کو اسائلم چاہیے، باہر کے ممالک میں کہیں پر ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایسا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دراصل اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آواز بند کی جائے، لیکن آواز بند ہونا ممکن نہیں ہے دوستو، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایک مطیع اللہ جان کو آپ نے اٹھا لیا ہے، پھر تحویل میں لے لیا ہے، اس وقت بھی اسلام آباد میں 15 سے 20 صحافی تو ایسے ہیں جو مطیع اللہ جان کے گھر پر موجود ہیں، اور وہ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ اس کا سراغ لگایا جائے۔ وہ صحافی قطعاً خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، نہ صرف وہ صحافی ہیں جو کہ مطیع اللہ جان کے ہم خیال ہیں بلکہ ان کے دوست بھی ہیں، تو وہ پرسنل بھی لے رہے ہیں معاملے کو، اتنے آرام سے نہیں چھوڑیں گے، ان کی اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مطیع اللہ جان نے اب تک جس طرح کی صحافت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، انہیں اس طرح سے اٹھانا زیادتی ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہیں اس کیس کو سمجھنے میں ہیلپ فل ہوں گی۔ آنے والے دنوں میں اس کیس کا فالو اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آج میری دفتر سے چھٹی ہے تو آپ میرے اجڑے بالوں کو نظر انداز کیجیے۔ شکریہ۔